اپنے بچے پیدا ہو رہے ہیں تو بڈے چل رہا بڈے، اور بڈھے سے بڈھا فوٹو کھنچوا رہا کھڑا ہوا دانت چر رہا، اتنے پہلے ہی کیک بک ہو جائیں، کیک امام کا پیٹ کاٹ رہا، مؤذن کا پیٹ کاٹ رہا، اور بڑے خوش ہو کے سینہ اسے کیا پتا تھا یہ کون ہے، بعد میں پتا چلا کہ یہ وہی سید صاحب، میں نے کہا واہ بھائی، اور کہنے لگا جب میری بیٹی کا ہوا حضرت 50,000 روپے بڈے میں اٹھائے، گھر کو سجایا، سارے کام کیے، کیک آیا، موم بتی آئی، جناب موم بتی جلائی جا رہی ہے، اور کیا پڑھا جا رہا ہے، اب میں پڑھ کے تھوڑی بتاؤں گا، اب ہیپی برتھ ڈے ہو رہا تھا، لیکن ادھر امام کا پیٹ کاٹنے والے مؤذن کا پیٹ کاٹ، یار ایک حدیث آ رہی سنا دوں، حدیث ذہن میں گھومنے لگی، تمہارے یہاں دینگر پور میں اگر کوئی 1 کلو سونا اللہ کی راہ میں خرچہ کر دے، صدقہ کر دے، تو بتاؤ کتنا ثواب ملے گا؟ محلے کی 2-3 عورتیں جلن حسد کے مارے مر جائیں گی، اس کے یہاں آیا کیسے؟ اور اگر 1 کوئنٹل اگر کوئی سونا صدقہ کر دے تو، اور اگر 1000 کوئنٹل کر دے تو، اول تو پورے مراد آباد میں ہے ہی نہیں ایک پہ، مگر تمہارا 1 روپیہ نہیں لگے گا، 1 پیسہ نہیں لگے گا، 1 چونی نہیں لگے گی، اور ہزاروں کوئنٹل اللہ کی راہ میں سونا صدقہ کرنے کا ثواب پا جاؤ۔ بتا دوں، انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلی ذات کا نام سیدنا حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جمعے کے دن، آج دن کیا دن؟ جمعے کے دن مسجد میں جمعے کی اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، مسجد میں جھاڑو لگاتے ہیں، مسجد کو جھاڑتے ہیں، پہنچتے ہیں، پہلے چھپروں کی مسجد ہوتی تھی، دن کے گر جایا کرتے تھے، اور ادھر آدھر سے کوڑا آتا تھا۔ انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلی ذات کا نام ابو بکر صدیق، مگر مسجد میں جھاڑو لگا رہے، مسجد کو صاف کر رہے، جمعے کے دن نمازیوں کے لیے مسجد کو تیار کر کے رکھ رہے ہیں۔ ایک دن ایک صحابی نے نبی سے پوچھ لیا، آقا ذرا اتنا بتا دیں، ابو بکر صدیق ایسا کرتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اب میرے نبی منبر شریف پر کھڑے ہو کر کے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ پیغام پیش کر دیتے ہیں۔ آمنہ کے لال مسجد نبوی میں منبر شریف پر کھڑے ہو کر کے بیان فرماتے ہیں، اے لوگو، اگر کوئی مسجد کو جھاڑے گا، پہنچے گا، صاف کرے گا، اور ایک مٹھی کوڑا نکال کے باہر ڈال دے گا، تو اس کو اتنا ثواب جتنا احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے میں ثواب ملتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، علماء اہل سنت۔ لیکن کہاں، یہ تو ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہی نہیں، اب تو صدر صاحب ہو گئے تو تمہارا مقام حضرت ابو بکر صدیق سے اونچا ہو گیا ہوگا، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر، مولا علی، ان سے اونچا مقام ہو گیا۔ یہ لوگ تو مسجد میں جھاڑو مارتے، غوث پاک سے اونچا مقام ہو گیا ہوگا، غریب نواز سے اونچا مقام ہو گیا، یہ تو لوگ، انہوں نے تو مسجد میں جھاڑو ماری۔ جس دل اگر ہم راستے پر آ گئے اسی دل کامیاب ہو جائیں گے، مگر نہ رینٹ تھوک بڈھے گھر سے وضو بنا کے نہیں جائیں گے، مسجد میں کھو کھو کرے گا، اور وہیں پہ سب اب
साफ कौन करेगा? या तो मौजिन या मदरसे के बच्चे, या खाली एक ही तनख्वाह में इमाम भी वही है, मौजिन भी वही है, सब कुछ वही है। ऐसा भी है कहीं कहीं, और उस पे भी हुकूमत। मेरी बात तुम्हें थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन तुम्हें मालूम है मस्जिद से ही जब अच्छा बन के निकलता है तो कभी तो अबू बकर सिद्दीक होता है, तो कभी उमर होता है, कभी उस्मान गनी होते हैं, कभी मौला अली होते हैं, कभी हजरत अबू हुरैरा हुआ करते हैं। ये जगह वो है। अच्छा एक बात बताओ, यहां से लेकर के यहां तक तवज्जो रखना, जितने लोग हैं, अगर इनमें से किसी एक शख्स पे अल्लाह की लानत पड़ जाए, अल्लाह की लानत अगर उस पर पड़ जाए, तो वो कितना बुरा इंसान होगा जिस पे अल्लाह की लानत पड़े। वो कामयाब हो सकता है? बोलो। और अगर जिस पे 2 मरतबा एक दिन में पड़ जाए तो वो तो और बुरा। और जिस पे 10 मरतबा पड़ जाए तो वो तो और बुरा। और जिस पे 50 मरतबा पड़ जाए तो वो तो और बुरा। तुम्हारे यहां कोई ऐसा है जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? जिस पे एक दिन में 10, 20, 50 मरतबा पड़ती हो, कोई है ऐसा? हाँ या ना बोलो? नहीं ना? बोलो नहीं। मगर नहीं, आपको पता नहीं, आप भोले हो, सीधे हो, आप कुरान नहीं पढ़ते हो। कम से कम इन लोगों में 100 लोग ऐसे हैं जिन पे एक दिन में 50 मरतबा अल्लाह की लानत पड़ती है। और तुम ही नहीं, अब मौलाना लोग भी ऐसे ही हो गए, बाज बाज मौलाना पे भी अल्लाह की लानत पड़ती है। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं? अगर मैं बताऊं तो मेरी बात भी गलत हो सकती है, आप बताओ आपकी भी गलत हो सकती है, मगर मुझे बताओ क्या अल्लाह का कलाम गलत हो सकता है? किससे पूछोगे फिर? कुरान से पूछो। पूरी दुनिया गलत हो सकती है, लेकिन कुरान गलत? कुरान गलत? अब कौन है जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? अगर आप लोग कुरान पढ़ो तो पता चले, 5 मिनट मिले, 10 मिनट मिले, मोबाइल में लग गया। मोबाइलों के रोजाना कपड़े बदल लिया, फूक फूक के झाड़ पहुंच के, और कुरान शरीफ ताक में रखे हुए धूल चढ़ रही है। पहले क्या होता था? नमाज पढ़ते थे, दुआ मांगते थे, सीने पे हाथ रखते थे, कुरान पढ़ते थे, सर पे हाथ रखते थे, पढ़ते थे, फिर रो रो करके दुआ मांगते थे। अब तो सलाम फेरते, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, खड़ाक से मोबाइल निकालेगा, देखे किसी का SMS या कॉल तो नहीं है, जैसे बड़ा ऊंचा मंत्री है, समझे, जैसे काजियुल कुजात है ये, समझे। अब तो मस्जिद में अगर 20 लोग बैठे तो 2-1 मोबाइल चला रहे हैं, स्टेजों पे मोबाइल चला रहे हैं। अरे मजदूरी कर ली मगर मजदूरी ले ही नहीं रहा, सलाम फेरते मोबाइल, फिर कहते हैं यार पता नहीं बरकतें नहीं हो रही। तेरी हरकतें बड़ी अच्छी हैं, तू मांग रहा बरकतें, तू तो अपने आप को पता है क्या समझ रहा, बस खाली नमाज पढ़ ली वो भी उल्टी सीधी, फिर मोबाइल में लग गया। कुरान पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा। अब जरा देखो, नाम बताओ किस किस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? बोलो। बोल नहीं रहे, सोच रहे हमारा नाम ना आ जाए। और हजरत एक आधी मर्तबा इधर आसपास तो कई मर्तबा आया हूं मैं, मगर सुनो, मैं नहीं कहता, अल्लाह का कलाम सुनो। तुम्हारी तवज्जो हट गई है, तवज्जो तुम्हें दिलाना चाह रहा हूं। पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर कुरान गलत नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लानतुल्लाहि अलल कादिबीन। अल्लाह फरमाता झूठों पर अल्लाह की लानत। किस पे अल्लाह की लानत? बोलो। अब समझ लो दिन में एक आदमी तो कच्ची फेंक ही देता 50 मरतबा,
اور تم مولانا بھی پکڑے گئے اس میں مولانا پہنچے بولے ہاں حضرت کہاں پہنچے ہے محمود پور تو بتا رہا سر سے یہ بھی تو جھوٹی ہے دکان پہ تو بتا رہا مکان پہ اس موبائل نے تو نا بڑے اچھے کو جھوٹ بول تم تو اتنا جھوٹ بول رہے کم سے کم 50 مرتبہ ایک دن میں بول لیتا ہے اور اللہ فرماتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت غلط ہو سکتا ہے قرآن اب اگر اللہ کی لعنت پڑ جائے تو کامیاب ہو سکتے ہو نبی نے فرمایا اسی لیے 2 چیزوں کی حفاظت کر لیو جنت کی ضمانت میں لے لوں گا 2 چیزیں کیا ایک زبان ہے یہ تو ایک زبان ہے زبان اور دوسری شرمگاہ اور اس وقت دونوں ہی مارکیٹ میں گڑبڑ چل رہی ہے کہ نہیں ایسے بڑا بڑا نمازی بڑا بڑا حاجی بڑا بڑا پیر بڑا ہی پھینک دیتا تھا اللہ فرماتا لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت اگر غلط ہو تو کوئی بتا دے یہ قرآن کی آیت نہیں ہے میں تو یا تو حدیث پڑھوں گا یا قرآن کی آیت وہ سب اپنے اوپر اتاروں گا پہلے میں بعد میں آپ عمل کرنا نہ ہمارے یہاں کیا ہوتا نا نعرہ لگائیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے غوث کا دامن نہیں جو کود کے نوٹ دے دے گے چلے جائیں گے اور یوں جنتی اور وہ جنتی بس ایک نعرہ لگایا سوچ رہا ہے جنت اپنے ابا کی جنت تو ہے اگر من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں تو جائے گا ٹھیک ہے مگر اس سے پہلے سروس بھی تو ہوگی قبر میں ڈینٹنگ پینٹنگ کٹائی پٹائی دھلائی زنگ ہتھوڑے چلیں گے گرج چلیں گے گرج ساری عقل نکل جائے گی قبر میں پہلے سروس ہوگی پھر بڑی کلین ہوگی تو جنت میں جائے گا پہلے سروس بھی تو ہوگی اس کا بھی تو دھیان رکھو جو گیریج قبرستان میں وہاں پہ ڈینٹنگ پینٹنگ کڑائی پڑائی سب ہوگی اس لیے میں کہتا ہوں ذرا دیکھو اللہ فرماتا لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر الرفیق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ آقا کی بارگاہ میں سب لوگ مل کر کے والہانہ انداز میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی کی منزلیں طے کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ بار شکر اور احسان عظیم ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو اپنا اور اپنے محبوب بندوں کا ذکر کرنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا۔
سب سے اچھی زندگی وہی زندگی ہے جو اللہ و رسول کی عبادت، اللہ کی عبادت اور رسول اللہ اور اللہ کے ذکر میں کٹ جائے۔ سب سے اچھی زندگی۔ بہت راتیں ایسی آتی ہیں، تقریباً مجھے لگتا ہے 11:30 کا کم و بیش، پونے 11 ہونے جا رہے ہیں۔ اس وقت نوجوانوں کو چھوڑ کے لوگ، بزرگ لوگ سو جاتے ہیں کیونکہ انہیں فجر میں اٹھنا رہتا ہے۔ لیکن آج انشاءاللہ صبح کو فجر کی نماز بھی پڑھیں گے اور اللہ و رسول کا اور اللہ کے نیک بندوں کا ذکر بھی سنیں گے اور کچھ نصیحت کی باتیں سن کر اس پہ عمل بھی کریں گے۔ بولو انشاءاللہ۔ منبر شریف پر اچھے اچھے علماء جلوہ گر ہیں، اور یہ وہ جگہ ہے جس کو ہم ڈینگر پور بولتے ہیں، مگر یہ دین نگر پور ہوگا، نہیں؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سرکار مجاہد ملت کا فیضان بحمدہ تعالی ایک دم ان کے فیضان کی لڑی جڑتی ہوئی آپ کی بستی میں آئی ہے۔ لوگ ترستے ہیں، ان کے خاص خلیفہ، بڑے معزز، بڑے نیک، جید عالم اسی بستی کے موجود، جن کی نسل میں سے حضرت بھی موجود ہیں، جن کو رحمانیہ بولتے ہیں۔ ہماری کئی اسٹیجوں پہ ملاقات اڑیسہ کی سرزمین پہ ہوئی ہے، اور اخلاق اتنا پیارا ہے۔ میں ایک بات بتاؤں اور یہ تجربے پہ بالکل فٹ بیٹھے گی۔ جس درخت کی ٹہنی پر پھل زیادہ ہوتے ہیں نا، وہ اتنی جھکی ہوئی زیادہ ہوتی ہے۔ جس پہ پھل ہوتے ہیں وہ ٹہنی بتاؤ جھکی ہوئی ہوتی ہے، کھڑی ہوتی ہے، اور جس پہ پھل نہیں ہوتے تو وہ ایک دم کھڑی ہوتی ہے۔ تو جو مولانا، جو عالم، جس کے پاس اگر انکساری ہے، جھکاؤ ہے، تو سمجھ لو اس کے پاس عمل کے پھل ہے۔ اور بعض ایسے ہیں، اچھی صلاحیت ہے، پڑھے ہوئے بھی ہیں، مگر ان کے پاس اخلاق کی بڑی کمی ہے، نہ بولنے کا ڈھنگ، نہ کسی کو سلام کرتے دو پوروں کا، نہ کچھ، بس اپنے اسی میں رہتے ہیں۔ تو سمجھ لو ان کے پاس یہ اسلام کے درخت کی ٹہنی تو ہیں مگر کوئی پھل نہیں۔ تو تمہاری بستی، آپ لوگ مبارکباد کے لائق ہیں اس بات پر کہ آپ لوگوں کا کنیکشن ڈائریکٹ سرکار مجاہد ملت سے، اور سرکار مجاہد ملت کا اعلی حضرت سے، اور اعلی حضرت کا مہرہ شریف ہوتے ہوئے غوث پاک سے، اور غوث پاک سے نجف اشرف ہوتے ہوئے کربلا شریف ہوتے ہوئے مدینہ پاک محمد الرسول اللہ سے۔ اور بھی ہمارے حضرت لوگ بیٹھے ہیں، ناظم صاحب بیٹھے ہیں، حضرت بیٹھے ہیں۔ نظامت ان کی اچھی ہے، نظامت ایسی ہونی چاہیے، ورنہ بعض ناظم تو اپنی ہستی فنا کر لیتا ہے۔ نظامت نہیں، وہ خطابت بھی اسی میں ہوتی ہے۔ اور سب لوگ اچھے ہیں۔ اب مجھے سب کے نام یاد نہیں ہیں، ورنہ ان کے بھی نام لیتا میں، دل چاہ رہا میں، مگر نام ایک بات بتائیں پیارے، اگر میں کسی کی تعریف کروں یا آپ کسی کی تعریف کریں تو میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے، ایک مرتبہ آپ کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، اور اگر نبی کسی کی تعریف کر دیں تو کیا نبی کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے؟
اب ذرا نبی کی طرف دیکھو، آقا فرماتے ہیں خمس من العبادہ قلت الطعام والقعود فی المسجد والنظر الی الکعبہ والنظر الی المصحف والنظر الی العالم۔ آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے ہیں۔ کتنی بولو پیارے؟ نمبر 1 کم کھانا۔ 2 لقمے اگر کم کھاؤ گے نا آپ تو نماز میں کاہلی نہیں ہوگی، اور بعض تو پیٹ پھاڑ لیتا کھات، ایسا لگتا پھر کبھی سے ملے گا ہی نہیں۔ تم لوگ عقیقے میں، ولیمے میں، شادی میں جاتے ہو تو ڈونگے کی خیر ہوتی ہے؟ چلو، نبی فرماتے ہیں قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ چوراہے پر گھنٹوں بیٹھے رہو گے مگر مسجد میں نفل چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے۔ جمعے کے دن بعض امام صاحب 2 فرض پڑھا دیتے ہیں تو 2-4 آدمی وہ بھی نکل کے بھاگ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے انہیں نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کے گودام بھرے پڑے۔ لگتا نہیں لگتا ہے؟ گودام نیکیوں سے بھرے ہوئے۔ نبی فرماتے ہیں نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ نمبر 3 والنظر الی الکعبہ، کعبے کو دیکھنا عبادت۔ نمبر 4 والنظر الی المصحف، قرآن پاک کو دیکھنا عبادت۔ نمبر 5 والنظر الی العالم، عالم کا دیدار کرنا عبادت۔ اب یہ میری تو بات نہیں ہے، نبی کی بات ہے، اور پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کی بات غلط۔ بولو نبی کی بات غلط۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی عالم خالی ٹہلنے چلا جائے، کہاں چلے جائے بولو؟ خالی ٹہلنے چلا جائے، اور وہ ٹہلتا ٹہلتا آگے نکل جائے، قرآن پڑھنے تو نہیں گیا نا، خالی ٹہلنے، اور اس کے راستے میں قبرستان آ جائے۔ اب آقا فرماتے ہیں وہ قبرستان سے جب گزرے گا عالم تو اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ یار ان لوگوں کا مقام یہ، میں تو نہیں کہہ رہا، نبی کا فرمان، اور پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کا فرمان غلط۔ اب پوری دنیا والوں سے پوچھو، یہ بتاؤ تم میں سب سے بہتر کون ہے، افضل کون ہے، اچھا کون ہے؟ اگر میں بتاؤں تو میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے، آپ بتاؤ آپ کی بھی غلط، پیر صاحب بولے ان کی بھی غلط ہو سکتی ہے، پھر کس سے پوچھو گے؟ تو چلو نبی سے پوچھو۔ نبی فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یار یہ تو نبی کی باتیں بتا رہا ہوں نا، سمجھ میں آ رہی بات؟ تم میں سب سے بہتر، اور ہمارے یہاں مسجد کا صدر سوچتا میں امام سے بہتر ہوں، یہ سوچتا بس امام سے جھاڑو جتنی لگوا لو، جتنا رگڑ دو اتنا ہی میں کامیاب ہوں۔ ایک جگہ بولا حضرت میری صدارت اتنی اچھی چل رہی ہے، پہلے والے صدر صاحب جو تھے نا انہوں نے کچھ نہیں بچایا، اور میں نے امام صاحب کی، مؤذن صاحب کی تنخواہ کاٹ کاٹ کے اس سال میں 27,000 روپے بچائے۔
میں نے کہا بہت بڑا کام کیا تم نے، امام اور مؤذن کا پیٹ کاٹ لیا، تیری گردن کاٹی جائے گی، دیکھ آگے چل۔